السلام علیکم کلاس 3، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا وقت بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کی ٹیچر مس جویریہ، اور ہم پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں واقفیت عامہ۔ آج میں آئی ہوں آپ کے لیے لے کے واقفیت عامہ کا باب نمبر 2، جس کا ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے وسائل اور ان کی اقسام، ریسورسز اینڈ دیئر ٹائپس۔ وسائل، ریسورسز ہوتے ہیں ہمارے ذرائع جن کے سہارے جو ہیں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسے کہ اب ہمیں رہنے کے لیے جو ہے وہ کھانا چاہیے، اور جیسا کہ ہمیں کھانے کے لیے جو ہے وہ خوراک کا استعمال کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اور رہنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک مکان، اچھا گھر چاہیے، اور تعلیم کے لیے ہمیں اسکول، ٹیچر اور باقی مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن سے ہم تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سفر کے لیے ہمیں جو ہے وہ گاڑی، ٹرین، ہوائی جہاز، مختلف ذرائع کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان سارے ذرائع کو جو ہیں وہ وسائل کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم یہی پڑھنے لگے ہیں، وسائل اور ان کی اقسام۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وسائل کیا ہوتے ہیں، ان کی آگے سے اقسام جو ہیں وہ قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمیں فراہم کیے گئے ہیں، انہیں جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کہتے ہیں۔ اور انسانی وسائل جو کہ انسان نے خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے نیچرل ریسورسز میں سے خود سے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہیں، جیسے گاڑیاں وغیرہ، اور اس کے علاوہ مکانات، چیزیں استعمال کرنے کے بعد، اور اس کے بعد سرمایہ کے وسائل جو کہ پھر آگے سے انوینٹ کیے گئے انسان کی نے ہی اپنی بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے، جیسے ڈیم وغیرہ، تاکہ اپنے مستقبل کو جو ہے وہ مزید بہتر جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ تو آئیں پڑھائی کرتے ہیں اس سبق کی اور جانتے ہیں کہ مزید اس سبق کے اندر کیا ہے۔ باب نمبر 2، وسائل اور ان کی اقسام، ریسورسز اینڈ دیئر ٹائپس۔ وسائل، ریسورسز۔ وسائل سے مراد ایسی اشیاء ہیں جنہیں استعمال کر کے زندگی کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں: وسائل، قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل۔ قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز، وہ تمام وسائل جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ ان وسائل کی فراہمی میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ قدرتی وسائل میں پانی، ہوا، زمین، جنگلات، پہاڑ، معدنیات، دریا اور سمندر وغیرہ شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں انسان نے نہیں بنائے، نہ انسان ان کو پیدا کر سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں وسائل، اور ان کو قدرتی وسائل کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں وافر مقدار میں قدرتی وسائل موجود ہے۔ پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا میں واقع ہے، جس کو کھیوڑا مائنز بھی کہتے ہیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کافی بچے جو ہیں وہ وہاں جا چکے ہوں۔ انسانی وسائل، ہیومن ریسورسز، وہ وسائل جو کہ انسان نے اپنے لیے جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ انسانوں کے کام کرنے کی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل کہلاتے ہیں۔ انسان مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ مثلاً کسان غلہ اگاتا ہے، بڑھئی میز اور کرسیاں بناتا ہے، پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ کسان، بڑھئی، پولیس اور ڈاکٹر انسانی وسائل میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم آلسو این ایگزامپل آف ہیومن ریسورسز۔ میں بھی انسانی وسائل کی جو ہوں وہ ایک مثال ہوں۔ سرمایہ کے وسائل، کیپٹل ریسورسز۔ سرمایہ کے وسائل سے مراد انسان کی بنائی ہوئی ایسی اشیاء ہیں جو مزید دولت کا ذریعہ بنیں، مثلاً ڈیم، گاڑیاں، کارخانے اور مشینیں وغیرہ۔ یہ انسان نے اس لیے بنائی تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو آرام و سکون سے جو ہے وہ گزار سکے۔ اشیاء، مال، تجارت، گڈس۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء مادی ہوتی ہیں، مطلب میٹیریلسٹک ہوتی ہیں، اور انہیں مال تجارت کہتے ہیں۔ مثلاً ڈبل روٹی، پھل، جوتے وغیرہ جو ہیں وہ گڈس ہیں، اشیاء ہیں۔ خدمات، سروسز۔ ہماری روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر، ٹیچر، درزی اور بڑھئی وغیرہ انہیں خدمات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
آپ کے گھر میں بھی ارد گرد جو ہیں وہ بہت ساری سروسز کی خدمات کی جو ایگزامپل ہوں گی، جیسے جو کپڑے استری کرتے ہیں، لانڈری جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو گھروں میں کام کرنے کے لیے ہماری میڈ جاتی ہیں وہ بھی ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہمارے ارد گرد ہی موجود سروسز کی، خدمات کی. اگلا صفحہ، خریدار اور فروخت کنندہ، مطلب بائر اینڈ سیلر، جو کہ چیزیں خریدتا ہے یا پھر جو چیزیں بیچتا ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام اشیاء خود تیار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دوسروں کی تیار کردہ اشیاء اور خدمات خریدتا ہے. اسے خریدار کہتے ہیں. جو لوگ اشیاء اور خدمات فروخت کرتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں. جو چیزیں جو ہے وہ خریدتا ہے اسے خریدار کہتے ہیں، اور جو بیچتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں. باہمی انحصار، انٹرڈیپینڈنس. ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضرورت کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت رہتی ہے. اسے باہمی انحصار کہتے ہیں. ذرا غور کریں، چینی کی تیاری کے عمل میں کسان سے لے کر دکاندار تک کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں ایک دوسرے پہ جو ہیں وہ لوگ انٹرڈیپینڈنس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ان کو ضرورت ہے. چینی کی پیداوار سے لے کے بازار میں دکان تک چینی لانے تک کتنے سارے لوگ اس میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں. قلت، اسکارسٹی. جب وسائل اور اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں. مثلاً بعض اوقات پیٹرول، چینی اور آٹے کی قلت ہو جاتی ہے، مطلب کمی پڑ جاتی ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ کسی چیز کی کمی ہو جانے کو جو ہے وہ قلت کہتے ہیں. جب ضرورت ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ اشیاء بازار میں موجود نہ ہو یا آپ کو اس چیز تک رسائی ممکن نہ ہو. معاشی انتخاب، اکنامک چوائس. عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں. لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. ہر کوئی جو ہے اتنا پیسہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ خرید سکے، جو جہاں چاہے جا سکے. اس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، محدود وسائل ہوتے ہیں. وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کو خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں. لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. اس کو معاشی انتخاب کہتے ہیں. مثلاً پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا، ایئر کنڈیشنر کی بجائے پنکھا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اکنامک چوائس ہے کہ اگر آپ ایک چیز آپ کے دسترس سے، آپ کی پہنچ سے باہر ہے تو آپ اس کی جگہ کسی اور چیز کا چوائس کر لو، انتخاب کر لو، جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس چیز سے بھی فرق نہ پڑے کہ وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، یا آپ اس کی جگہ جو ہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے اپنی ضرورت کو، اس ٹائم کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر سکوں. اس کے بعد آپ کا بک ورک ہے. نیچے دیے گئے وسائل کو ان کے درست کالم میں لکھیں. دریا، جنگلات، ہوائی جہاز، درزی، دندان ساز، قدرتی گیس، ڈرائیور، سائیکل، سائنسدان، وکیل، صحرا، کارخانہ، بجلی گھر، پہاڑ، ٹیوب ویل. قدرتی وسائل آپ کو پتہ ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل ہوتے ہیں اور انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. انسانی وسائل وہ ہوتے ہیں جو انسان جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور سرمایہ وسائل جو ہوتے ہیں کہ انسان نے خود کے لیے جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکے. جیسے کہ دریا، جنگلات، قدرتی گیس، صحرا اور پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی وسائل ہیں. انسانی وسائل میں دندان ساز مطلب ڈینٹسٹ، ڈرائیور، سائنسدان سائنٹسٹ، وکیل لائر، درزی ٹیلر شامل ہیں. سرمایہ کے وسائل سائیکل، کارخانہ، بجلی گھر، ٹیوب ویل اور ہوائی جہاز، یہ سارے جو ہے وہ سرمایہ کے وسائل ہیں جو کہ انسان نے خود اپنے بہتر مستقبل اور بہتر زندگی بنانے کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. دی گئی مثال کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیں. میں کہانیوں، ایک انہوں نے خود سے حل کیا ہوا مثال کے طور پہ، میں نے کہانیوں کی کتاب خریدی، میں کون ہوں؟ خریدار. میں 100 روپے والی بڑی آئس کریم خریدنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس صرف 60
روپے تھے، اس لیے میں نے 60 روپے والی چھوٹی آئس کریم خرید لی۔ میرا یہ فیصلہ کیا کہلاتا ہے؟ معاشی انتخاب، اکنامک چوائس، جو کہ ہم نے پڑھا۔ آپ بھی لکھ سکتے ہیں، میں بھی لکھ رہی ہوں۔ مارکیٹ میں چینی نہیں مل رہی، یہ صورتحال کیا کہلاتی ہے؟ قلت۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ باہمی انحصار۔ جو شخص اپنی اشیاء بیچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فروخت کنندہ۔ اس کے بعد اگلا صفحہ، کالم الف کو کالم بے میں متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اشیاء اور خدمات کا ضرورت سے کم ہونا کہلاتا ہے قلت۔ قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار مالی تجارت کہلاتی ہے۔ انسانی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل ہیں۔ مریضوں کا علاج کرنا خدمات ہیں۔ مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء استعمال کرنا جو ہے وہ معاشی انتخاب ہے۔ اس کے بعد اپنے نوٹس کی جانب بڑھیں گے۔ وسائل اور ان کی اقسام، مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں، قدرتی وسائل، جنگلات اور پہاڑ جس میں شامل ہیں۔ دوسرا ہے انسانی وسائل، ڈاکٹر اور کسان، سرمایہ کا وسائل، ڈیم اور گاڑیاں۔ قلت سے کیا مراد ہے؟ جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کم ہوں تو لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں پر انحصار کیوں کرتے ہیں؟ ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں پر انحصار اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ کیا دوسروں پر انحصار کیے بغیر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں، دوسروں پر انحصار کیے بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ وسائل کی ڈیش اقسام ہے، 5، 2، 1، 3۔ جو شخص اشیاء اور خدمات فروخت کرتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ خریدار، فروخت کنندہ، ڈاکٹر یا کسان۔ فروخت کنندہ، the seller۔ عام طور پر لوگوں کے وسائل ڈیش ہوتے ہیں، محدود، لامحدود، کم یا نہیں ہوتے۔ محدود، لمیٹڈ ہوتے ہیں لوگوں کے وسائل۔ سرمایہ کے وسائل سے مراد ڈیش کی بنائی ہوئی اشیاء ہیں، انسان، جانور، بڑھئی، درزی۔ انسان۔ پاکستان میں دنیا کی ڈیش بڑی نمک کی کان موجود ہے؟ تیسری، دوسری، چوتھی یا چھٹی؟ دوسری۔ نمبر 1، اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے؟ اشیاء، ہمیں روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سی اشیاء کی فروخت ہوتی ہے۔ یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ اشیاء مادی ہوتی ہیں، مثلاً پھل، جوتے وغیرہ۔ خدمات، ہماری روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، مثلاً ڈاکٹر، درزی وغیرہ، انہیں خدمات کہتے ہیں۔ ہم متبادل اشیاء کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی اور قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے، لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا، دلچسپ ٹاپک تھا، بڑا مزہ آیا اس کو پڑھنے میں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی جو ہے نئی چیزیں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ دوبارہ سے اس سبق کی پڑھائی کریں اور تمام چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ اہم نکات جو ہیں وہ ضرور یاد کریں اس سبق کے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں ان میں سے بھی جو ہے اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل رکھیں، اور جب تک دوبارہ سے ہم جو ہیں تیسرے اپنے سبق کی جانب نہیں بڑھتے تب تک اسی کی اور پچھلے سبق کی جو ہے وہ دہرائی جاری رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔